اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کا مقصد آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا اور خود بھی اس کوشش میں رہنا، کیونکہ جب ہم اس قسم کا ایک کاروان بنا کے چلتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، جو اس کے ساتھ شامل ہوتا جاتا ہے، اللہ رب العزت یقیناً اس کو بالکل منزل عطا فرماتے ہیں، اپنی قربت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہی میرے رب کریم کا اصول ہے، لیکن خلوص نیت اور فل، جس کو انگلش میں ڈیڈیکیشن کہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری منزل اللہ کی قربت، اور جیسے کوئی ولی اللہ ہوتے ہیں، ولی اللہ سے مراد ہے کہ ایسے لوگ جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ان میں اپنے آپ کو شمار کروانا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بہت اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیا، چینل کو پسند بھی کیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس میں شمولیت کی۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ماشاءاللہ اس وقت بھی جو ہے وہ 300 پلس سے بہت زیادہ خواتین تجاوز کر گئی ہیں، جو کہ روحانی اذکار ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں، اور میری بزرگ بہن ان کو ذکر دیتی رہتی ہیں روحانی، اور الحمدللہ رب العالمین سب کی زندگیاں بدلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین، روحانیت کے فائدے، آپ کی سمجھ کے لیے صرف اتنا مطلب یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ روحانیت کے فائدے رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو کہ اس راہ میں چلتے ہیں، وہ یقین کیجئے کہ وہ اس سفر میں کامیاب ہو کے جاتے ہیں۔ سفر کون سا ناظرین؟ جیسے ہم ایک مقام سے دوسرے مقام پہ چلنا شروع ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کا بھی ایک سفر ہے۔ یہ انسان کا سفر پیدائش والی اذان سے شروع ہوتا ہے اور نماز جنازہ والی نماز پہ ختم ہوتا ہے۔ انسان کا سفر اتنا ہی ہے جتنا ایک اذان اور نماز کے بیچ میں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے خود دیکھا ہوگا کہ کتنے آپ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو چند سال پہلے پیدا ہوئے، چند سال دنیا میں رہے، اور اس کے بعد وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کو ان کی پیدائش بھی یاد، آپ کو ان کا دنیا میں رہنا بھی یاد، دنیا میں کام کرنا بھی یاد، اور دنیا سے چلے جانا بھی یاد، اور اب وہ صرف ایک کہانی کی صورت میں رہ گئے۔ ناظرین، اسی لیے سب کے ساتھ یہی ہونا ہے، خواہ کوئی 10 سال جیے، 20 سال جیے، 30 40 50 60 70 سال، 80 90 100 150 200، کتنے سال، سب نے جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے۔ ملاقات تو اللہ ہی کی طرف سے جو ہے وہ ہماری طے ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بارہا بار کہا ہے کہ میرے پاس ہی انہیں لوٹ کے آنا ہے اور میرے ذمہ حساب لگانا ہے۔ ناظرین، ہمیں ایک کام دے کے دیا گیا ہے، ہم لوگ کیا وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ روحانی اذکار یا روحانیت میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرف لے کے جانا جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ناظرین، اب اس میں کچھ باتیں بڑی غور طلب ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ آسان لفظوں میں موجودہ زندگی سے مثالیں دے کے آپ کو سمجھا سکوں۔ ناظرین، جب ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ہم لوگ اپنے کام پہ جب پوری توجہ نہیں دے پاتے، کام نہیں کرتے، تو ہم کیا شروع کر دیتے ہیں کہ جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے، جب اس کی فیملیز آتی ہیں، اس کے بچے آئیں، تو ہم ان کو ایکسٹرا پروٹوکول دیتے ہیں تاکہ کمپنی کے مالک کے دل میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟
کبھی مینیجر کے بچے آفس میں آ جائیں تو آفس کے تمام کام کرنے والے گو کہ اس کا کوئی سیلف پروٹوکول نہیں ہوتا، اس کی کوئی اہلیت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ جب ہم اس مینیجر یا کمپنی کے مالک کے بچوں کو مالک کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم ان کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں، ایکسٹرا پروٹوکول دینا شروع کر دیتے ہیں، جس پروٹوکول کی وجہ سے وہ مالک بھی خوش ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ آپ کو مل ہی جاتا ہے۔ ناظرین، اسکول کالجز میں دیکھیے، جب پتہ چلتا ہے کہ کوئی بچہ آیا ہوا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے ٹیچر کا بچہ ہے، یہ اسکول کی پرنسپل کا بچہ ہے، یہ جو ہماری اس ٹیچر استانی جو بھی آپ کو پڑھا رہی ہے اس کا بچہ آیا ہوا ہے، کیسے تمام سٹوڈنٹس اس کو ایکسٹرا پروٹوکول دیتے ہیں۔ اور آئیے اب آپ کو بڑی عجیب سی مثال دیتا ہوں کہ حکمرانوں کے بچے، حکمرانوں کے، بادشاہوں کے، وزیر اعظم کے، ناظرین عمران خان صاحب کے بچے جب آتے ہیں کیا پروٹوکول ہے ان کا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے ان کو؟ ان کی کیا اہلیت، ان کی کیا حیثیت؟ نہیں، جب ہم ان کو عمران خان کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے بچے، مریم نواز کے بچے، ان کا کوئی سیاست میں کردار بھی نہیں ہے لیکن پروٹوکول دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان کے جو مہمان بھی آئیں ان کو بھی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا ہم اللہ کو پسند آنے کے لیے، کہ شاید ہماری جاب میں تو کوتاہی ہے اور بہت زیادہ ہے، ہماری نمازوں میں، روزوں میں، زکاتوں میں، حج میں، عمرہ میں کتنی ہماری کوتاہیاں ہیں، کیا ہم اللہ کے بندوں کو، آپ اللہ کے بندے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، کیا میں آپ کی عزت ایسے نہیں کر سکتا کہ یہ سامنے والا بندہ اللہ کا بندہ ہے، میں اس کو ایکسٹرا عزت دوں، پروٹوکول دوں، اس کا خیال رکھوں، اس سے جھگڑا نہ کروں، اس کی عزت کروں، اس کی خدمت کروں، اس کو اللہ کا بندہ جان کے میں اس کی عزت کروں، اگر یہ مجھے کہہ بھی دے تو میں اسے معاف کر دوں، اگر کچھ ہو بھی جائے میں اسے معاف کر دوں۔ یقین کیجئے یہ اللہ کے دل میں اپنی عزت پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ کے بندوں سے پیار کیجئے، اللہ کے بندوں کو یہ جان کے پیار کیجئے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں، اللہ رب العزت کے ہاں کسی کا کیا مقام ہو سکتا ہے، کون جان سکتا ہے۔ میرے چینل پہ لوگ بار بار لکھ رہے ہوتے ہیں تم سنت رسول اپناؤ، بہت اچھی بات ہے، آمنا صدقنا، بالکل ہونی چاہیے، یقین کیجئے، اور وہ میری باتوں کو تمام کو چھوڑ دیتے ہیں، میری باتیں نہیں سنتے، وہ یہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے نہیں ہے، مجھ سے نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں، کاش کہ وہ مجھ سے اللہ کا بندہ سمجھ کر ہی مجھ سے پیار کریں، یہی سمجھیں کہ یہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے، اللہ سے ملانے کی بات کر رہا ہے، یار اس کی شکل کو چھوڑ دو، یہ خوبصورت بھی نہیں ہے، اس کے چہرے پہ سنت رسول بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کی بات بتا رہا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا ہمیشہ کہتا ہے، کیا ہم یہی سب سوچ کے کیا اس کی عزت نہیں کر سکتے؟ ناظرین یقین کیجئے کہ ہمارے گھر میں ہمارے مالی بابا آتے ہیں، جب وہ پودوں کی کٹائی وٹائی کر رہے ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں اور یقین کیجئے کہ ان کی میں باتیں سننا شروع کر دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہیں، وہ اتنی زیادہ عبادت، تہجد اور کیا کیا کرتے رہتے ہیں، لیکن مالی بابا ہیں، کتنے پیسے ملتے ہیں ان کو، کسی بھی گھر میں جاتے ہیں، کسی دفتروں میں کام کرتے ہیں، کتنے پیسے ملتے ہوں گے، لیکن یقین کیجئے کیا ہم ان کو ایسا پروٹوکول نہیں دے سکتے کہ یہ اللہ کے بڑے قریب ہیں؟ اور ناظرین جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ قریب رہا کیجئے، وہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں گے، یہ دیکھتے رہیے آپ انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ ایک ریڑی والے کو عزت دیجئے، ایک مزدور کو عزت دیجئے، ایک کسان کو عزت دیجئے،
ایک سبزی بیچنے والا جو بیٹھا ہوا ہے اپنا کچھ ریڑھی لگا کے، گدھا گاڑی ہے یا کوئی چنچی رکشہ ہے یا کچھ بھی ہے، آپ اس کو عزت دیجئے، اس لیے کہ وہ بھیک مانگ کے نہیں کما رہا۔ اللہ نے اس کو ایک کام پہ لگایا ہوا ہے، اس کے درجات اللہ کے یہاں کیا ہے یہ ہم کیا جان سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ اس لیے یہ ایک ویڈیو کا پہلا حصہ ہے، اسی طرح کی مزید ویڈیو ناظرین آپ کے لیے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ یہ باتیں ناظرین ایسی ہیں جو دل کی باتیں ہیں، میں یہ کسی کتاب سے بات نہیں کر رہا، نہ یہ کوئی میرا اسکرپٹ ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایسے بات کر رہا ہوں جیسے ہم فیملی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جیسے ہم دوستوں کی طرح مل کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ناظرین ان باتوں کو ذرا سیریس لیجئے، اللہ کی باتیں ہیں یہ ساری، تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندے جان کر ان کی خدمت کیجئے، اور یقین کیجئے بچپن سے آپ بھی پڑھتے آئے ہیں، ہم بھی، کہ وہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد وہ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں؟ نمازیں، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، یہ حقوق اللہ ہے، معاف نہیں ہے، لیکن اس کی مرضی۔ لیکن وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، غریب کی مدد نہیں کی، بھکاری کو بھیک نہیں دی، قرض مانگنے والے کو قرض نہیں دیا، کسی غریب کی بیٹی کی شادی نہیں کروائی، اللہ نے حیثیت دی ہو اور آپ یہ سب کچھ نہ کریں، تو یہ سارے حقوق العباد میں آتے ہیں۔ ان چیزوں کا دھیان رکھیے۔ مزید ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، تو کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت، صبر اور ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ اللہ کے ولی بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔